السلام علیکم جی ناظرین، دس از کاشف شہزاد اینڈ آپ مجھے دیکھتے ہیں لائف لرننگ کے چینل پہ، اور میرے ساتھ ڈاکٹر غلام عباس یونیورسٹی آف گجرات سے ہم لوگ پہلے بھی نشست کرتے ہیں. آج ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور جو آج کا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہیں سے جی کہ نیا سیکھنے کے لیے پرانے کو نکالنا ضروری ہے. اس پہ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ساتھ اس نشست میں. وعلیکم السلام. تو ٹاپک کا میں نے بتایا ہے، اب اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، سوال نکالتے ہیں کہ نیا سیکھنے کے لیے پرانے کو نکالنا ضروری ہے، کیسے؟ دیکھیں، انسان جو ہے نا وہ ہر دن بڑا ہو رہا ہے. بڑا نہ صرف وہ جسمانی لحاظ سے ہو رہا ہے بلکہ ذہنی لحاظ سے بھی بڑا ہو رہا ہے. یعنی 24 گھنٹوں میں اس کے تجربات ہوتے ہیں. اگر وہ نوکری کے مقام پر ہے تو اس کے تجربات ہوتے ہیں، لوگوں کے رویوں سے بھی وہ سیکھتا ہے، گھر کے معاملات سے بھی سیکھتا ہے، غم روزگار سے بھی سیکھتا ہے. تو سیکھنے والا عمل جو ہے یہ ایک نا قدرتی عمل ہے. اس میں ہم سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس بس میں ہم سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ سیکھنے والے زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ سیکھنے والے رکے رہتے ہیں حالانکہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جب اگر آپ اپنے پیچھے ایکسپیرینس پہ نظر دوڑائیں تو کیا ایسا ہے؟ آپ نے آبزرو کیا ایسا؟ رابن شرما ایک آتھر ہے، وہ کہتا ہے کہ یو مسٹ لرن مور ٹو ارن مور. یعنی آپ زیادہ سیکھیں تاکہ آپ زیادہ کما سکیں. دیکھیں، کمانا بھی ایک ضرورت کے تحت ہوتا ہے. کچھ لوگ میں بھی اپنے وقت آنے پر وہ پیسہ کما سکیں اور کامیاب ہو سکیں. ہر کسی کا نا کامیابی حاصل کرنے کا وقت میرے خیال میں مختلف ہوتا ہے. کیا پتا جس کو کامیابی نہیں ملی وہ آنے والے وقتوں میں بڑی کامیابی سمیٹ لے، اور جس نے چھوٹی کامیابی حاصل کی تھی وہ اس کو دیکھتا رہ جائے. تو ہم ایک بندے کا کمپیریزن دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے. یعنی ایک بندے کے لیے کامیابی کیا پتا اور معنی رکھتی ہو، دوسرے بندے کے لیے کامیابی اور معنی رکھتی ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، آپ کی بات صحیح کہ کچھ لوگ ارن کرنے کے لیے لرن کرتے ہیں. جی یہ تو ہو گیا ایک جگہ، ایک ڈومین جہاں پہ وہ فوکس کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ کہیں اور جگہیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں سیکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، فار ایگزامپل رشتے ہو گئے، جی کمانے کے علاوہ جو باقی جگہ، وہاں پہ وہ بندہ سیکھتا نہیں ہے. جہاں پہ ارن کرنا ہے وہاں پہ وہ سیکھ لیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ انسانی جو جبلتے ہیں نا، یہ بس امیڈیٹ جو نیڈز ہیں نا، فوری طور پہ جو ہماری ضرورتیں ہیں انہی کے بارے میں فکر کرتی ہیں. یہ عجیب سا معاملہ ہے. جو انٹلیکچول گروتھ ہے، آپ کی نفسیاتی، ذہنی، روحانی جو ترقی ہے، اس کے آپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، پھر آپ کو کچھ ملے گا. بلکہ جسمانی ترقی کے لحاظ سے بھی یا مالی ترقی کے لحاظ سے بھی یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ملے گا. ابھی بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نئے خیال کی طرف جائیں، کوئی نئی بات کریں یا نئی بات سیکھیں. حتیٰ کہ ہم اپنی ڈسکشن کے دوران بھی ایک دوسرے سے سیکھ ہی رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو یہ جیسے میں نے کہا، سیکھنا ایک فطری عمل ہے، اور یہ خوشی والا عمل ہے. اس سے آپ گرو کرتے ہیں، آپ اسٹریچ ہوتے ہیں. بلکہ سائنس کہتی ہے کہ جو آپ نیورونس کے کنیکشن کے بننے کے بعد بن جاتے ہیں وہ پہلے والے آپ نہیں رہتے. یعنی آپ اندر سے بدل رہے ہوتے ہیں، ہر دن بدل رہے ہوتے ہیں، جیسے شروع میں نے اشارہ کیا. اب اس بدلنے کے پروسیس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس کو تیز تر ہم کر سکتے ہیں، اور تیز تر کرنے کے بعد اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی اس لرننگ کو ارننگ میں ہم بدل سکتے ہیں. لیکن کیسے بدلیں گے یہ ایک الگ کہانی ہے، وہ ہر ایک کے لیے ذرا ڈفرینٹلی اپلیکیبل ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا مین ٹاپک وہی، ہم اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ نیا سیکھنے کے لیے پرانے کو نکالنا ضروری ہے. اس کا کیا فلسفی ہے؟ پرانے کو کیا مطلب نکالیں، کیسے نکالیں پرانے کو؟ ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ خوراک چاہتے ہیں 3 وقت، اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہم نئے خیالات چاہتے ہیں. جب آپ نئے خیالات پڑھیں گے، یا نئے خیالات کو نئے انداز میں پڑھیں گے، یا پرانے خیالات کو نئے انداز میں پڑھیں گے، تو پرانا آٹومیٹکلی پیچھے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک اسپیکٹ ہو گیا نیا سیکھنے کے لیے پرانے کو. جی وہ پیچھے چلا جائے گا. اور یہ ہوگا کہ آپ نئے خیال کو ویلکم کرتے ہیں تو آپ ایک سینس آف فلفلمنٹ کیا ہوتا ہے، تکمیل کا احساس ہوتا ہے آپ کو نا. ٹھیک ہے. تو وہ اچیومنٹ، سینس آف اچیومنٹ کہہ لیں. تو وہ کاروباری لحاظ سے ہو، انسان جب کام کرنا شروع کرتا ہے نا،
تو کام کے سلیقے طریقے سیکھ لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کاروبار ہو, کوئی طالب علم ہو, ایک دفعہ وہ فیل ہوتا ہے نا تو دوبارہ سے اچھی تیاری کے ساتھ وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کام شروع کر دیں, پھر آپ اس کی طرف مائل ہوتے جائیں گے اور اس ٹرک یا ٹریک آف دا ٹریڈ وہ سیکھتے چلے جائیں گے آپ. کچھ لوگ ہوتے ہیں انتظار کرتے ہیں آئیڈیل مومنٹ کا کچھ کرنے کے لیے, زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے خواب دیکھتے ہیں, لیکن آئیڈیل مومنٹ کا انتظار کرتے ہیں. جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ابھی انوائرمنٹ نہیں ہے اتنا فرینڈلی, ابھی لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. تو اس بارے میں آپ کیا کہ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو سیلف بلیف کہ آپ اپنی ذات پر یقین رکھیں. دوسرا کلیئرٹی کہ آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کو اپنے ہونے پر کچھ اعتبار ہے, اعتماد ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی شخص آپ کو روک نہیں سکتا, باہر کی طاقتیں آپ کو روک نہیں سکتی, معاشرتی رویے آپ کو روک نہیں سکتے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ شروع کر دیں. اور کیا وہ کہتے ہیں کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step. پہلا سا قدم اٹھا لیں. اگر ایک بچہ جو ہے وہ ڈرے کہ میں پہلا سا قدم اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا, وہ ڈرتا نہیں ہے, بلکہ وہ پہلا سا قدم اٹھاتا ہے, گرتا ہے, پھر وہ سیکھتا ہے لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر, پھر وہ تھوڑا سا چلتا ہے, پھر گرتا ہے. لیکن جو بندہ ریئیکشن, اپریسیشن, رد عمل کے انتظار میں رہتا ہے کہ یار اچھا نہیں آیا تو چھوڑ دو, رہنے دو, اس کے بارے میں, کیونکہ ہم لوگ میرا خیال ہے نارملی ریئیکشن کی بیس پہ چلتے ہیں. جی رسپانس کیا آ رہا ہے, ریئیکشن کیا آ رہا ہے, اچھائی کسی نے اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا. اب اپریسیشن ہو ہی نہ ارد گرد, دیکھیں پھر بندہ کیسے چلے, موٹیویشن کیسے وہ آئے؟ اوکے, بات اس طرح سے ہے کہ اپریسیشن انسان کو چاہیے, لیکن آپ اپریسیشن کے محتاج نہ بن جائیں کہ آپ کو اپریسیشن ملے گی تو آپ کام کریں گے. آپ کا سورس آف موٹیویشن کیا ہے؟ اگر آپ کا سورس آف موٹیویشن معاشرہ ہے تو پھر آپ معاشرے کے زیر اثر رہیں گے اور اپریسیشن کی تلاش میں آپ وقت ضائع کر بیٹھیں گے. معاشرہ آپ کو شاباش دے گا تو آپ کچھ کریں گے, شاباش نہیں دے گا تو آپ کچھ نہیں کریں گے. آپ اپریسیشن دیکھیں, آپ کا سینس آف اپنا بینگ کیا ہے. کیا آپ کسی خاص نقطہ نظر سے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے, زندگی کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے, وہاں سے موٹیویشن میرے خیال میں سامنے آتی ہے. کاروبار, ترقی, یہ موٹیویشن کے ذرائع بھی ہیں, لیکن اور بھی میرے خیال میں ایبسٹریکٹ کائنڈ آف سورسز آف موٹیویشن ہو سکتے ہیں. مطلب ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر تو ہم ظاہری ریئیکشن پہ, رسپانس پہ, اپریسیشن پہ چلنے کی کوشش کریں گے, جو کہ نارملی میجورٹی اسی طرح چلتی ہے, تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جو جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ڈر کے بیٹھ جائے گا, چپ کر کے جو وہ کر رہا ہے اسی کو کرتا رہے گا, نیا کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں کچھ نیا کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر سے موٹیویشن چاہیے. ویری گڈ. باہر سے تو چلیں وقتی طور پر کسی اسپیکر کی کسی موٹیویشنل ٹاک کوئی سن لیں گے تو وقتی طور پر تو موٹیویشن آ جائے گی, لیکن وہ موٹیویشن, اس موٹیویشن کو اندر کی کسی انرجی سے کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ویری گڈ. وہ اب تبھی آئے گی جب ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی کلیئرٹی ہوگی, اپنے نظریات, اپنے مقاصد, اپنی پرائورٹیز کے بارے میں کچھ ہمیں کلیئرٹی ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں. یہ تو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. ہاں, اور یہ کلیئرٹی کیسے آئے گی, یہ بھی ہم سوال ہے. بالکل. آپ کچھ ایکسپیریمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ایک کام کریں گے, وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا, اب وہ آپ کو آئیڈیا دے جاتا ہے کہ یار یہ کام اس طرح سے ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ اینڈ دین یو گیٹ فیڈ بیک فرام یور ایفرٹس. تو فیڈ بیک تو زیادہ تر تنقید ہی شکل میں ہی ہوتی ہے. فیڈ بیک وہ بڑا, یہ بھی ایک کام ہے. دیکھو میرے ذہن میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ یہ بھی ایک بڑا کام ہے کہ تنقید کو ایبزارب کرنا اور اس کو سیکھنا کہ ہاں تنقید ہو رہی ہے, وہ کہ آپ اپنا کام کریں, دوبارہ کریں, صحیح کریں اپنے آپ کو, دوبارہ ٹرائی کریں. یہ بھی ایک بڑا حوصلے کا کام ہے. فیڈ بیک دیکھیں, فیڈ بیک ایک ہے معاشرتی فیڈ بیک, ایک ہے کہ آپ نے کام کیا, وہ صحیح نہیں ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ میں اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دوں گا. وہ ایسی فیڈ بیک ہے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے اور آپ خود سے ہی اس کام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. معاشرے کے کہنے پہ اس کام کو بہتر نہیں کرنا چاہتے, وہ بھی اچھی فیڈ بیک ہے, لیکن بعض کا وہ فیڈ بیک آپ کا حوصلہ توڑ دیتی ہے. ایگزیکٹلی, زیادہ تر ایسا ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ وہ فیڈ ٹھیک بھی ہوتی ہے, وہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک کریں اس کو, بہتر کریں. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اینگل ہے. دیکھیں ایک ہی مسئلے کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. پھر وہ تنقید کا پہاڑ آپ کے اوپر گر پڑا ہے تو آپ پہاڑ کے نیچے آ کے کچلے جائیں یا دوبارہ سے اٹھیں. لیکن بات پھر وہی ہے, اگر میں کنکلوڈ کروں کہ آپ کی کلیئرٹی ہوگی نا تو پھر آپ کو باہر کی تنقید اتنا پریشان نہیں کرے گی. پہلے اندر کی کلیئرٹی چاہیے, جس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا.
اندر کی کلیئرٹی چاہیے، تب ہم جو ہے وہ باہر سے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ہاں جی ناظرین اس بات کے ساتھ اس ہم کانورسیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے نا، جو ایبلٹی، جو ریسورس ہے، آپ اسی پہ تکیہ کرتے ہوئے آپ کوشش کرنا شروع کر دیں. ویری گڈ. غلط ایکسپیریمنٹ کریں، صحیح ایکسپیریمنٹ کریں، فیڈ بیک اچھی ملے بری ملے، آپ ظاہر ہے کوئی ایک تو دوست کوئی سنسیئر اچھا ہوگا جس سے مشورہ کر سکتے ہیں آپ جی کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یار میں ٹھیک کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں. باقی سارے لوگوں کی پرواہ نہیں محل اتنی کرنی چاہیے کہ وہ سارے کہہ رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو. جی جی اگر آپ کے دوست کوئی 2-4 دوست اچھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے آپ اس کو کرو، جی تو میرے خیال میں آپ کے لیے یہی انرجی ہونی چاہیے، موٹیویشن ہونی چاہیے کہ یار میں کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں. جی باقی لوگ جو ہے وہی لوگ بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد کہ وہی لوگ جو آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد کہتے ہیں یار ماشاءاللہ بڑا یار تو نے کام کیا ہے، اب پھر وہ مان لیتے ہیں پھر وہ مان لیتے ہیں، آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہمارا ٹاپک میرا خیال ہے یہاں پہ اس کو کلوز کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کلپ کے ساتھ، نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو. یہ سر 11 منٹ کا